بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ ومن ضمیر رفع ما یستتر کفعل اوافق نغتبت اذ تشکر۔ یہاں پہ جو ہے وہ گفتگو ضمیر متصل کی ختم ہو چکی اور اب گفتگو شروع انہوں نے کی ہے ضمیر منفصل کی بجائے ضمیر مستتر پہ کیا گفتگو شروع کی ہے۔ اچھا جی، ضمیر متصل کی وہی تین اقسام بیان کی۔ تو ضمیر مستتر میں جو ہے وہ یہ بحث ہوتی ہے کہ کون سی ضمیر ایسی ہے کہ جس سے جو ہے وہ مستتر جو ہے وہ رکھا جاتا ہے۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ فقط جو فاعل کی ضمیر ہوتی ہے وہ اس بات کی صلاحیت رکھتی ہے کہ اسے پوشیدہ رکھا جاتا ہے۔ فاعل کے علاوہ جو ضمیر جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے یعنی مفعول کی ہے یا مجرور ہے، اس کے اندر یہ آپشن نہیں ہے کہ اسے کیا رکھا جائے، پوشیدہ رکھا جائے۔ تو اس کی جو وجہ ہے، جو ابن ناظم نے اس کی وجہ اور اس کے راز سے جو پردہ اٹھایا ہے وہ یوں اٹھایا ہے کہ مستتر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو پوشیدہ کر دیں، پوشیدہ ہونے کے باوجود بھی اس کا جو معنی اور مطلب ہے وہ آپ کو سمجھ آ رہا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے آپ پوشیدہ کر دیں تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں رہتی، یعنی اس کے اندر اتنی پاور ہو، اتنی قوت ہو کہ آپ اسے پوشیدہ بھی کر دیں، پھر بھی وہ اپنا جو مطلب اور مفہوم ہے وہ ادا کرتا رہے گا۔ تو یہ جو قوت اور پاور ہے، یہ کہتے ہیں کہ ضمیر جو فاعل کی ہوتی ہے اس میں یہ قوت اور پاور ہوتی ہے، جبکہ جو منصوب یا مجرور کی ہے اس میں یہ قوت نہیں ہے۔ اچھا، اس قوت کا کیا مطلب ہے؟ اس قوت کا یہ مطلب ہے کہ فاعل جو ہے یہ عمدۃ فی الکلام، یہ عمدہ واقعہ ہوتا ہے، جبکہ فاعل کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں، مفعول ہو گیا، مجرور ہو گیا، یہ کلام میں عمدہ واقعہ نہیں ہوتے۔ عمدہ واقعہ نہیں ہوتا تو اسے کیا کہتے ہیں؟ فضلہ کہتے ہیں۔ تو عمدہ اور فضلہ میں فرق ہی یہی ہے کہ عمدہ کے بغیر جملہ مکمل ہونا ناممکن ہے، جبکہ فضلہ کے بغیر جملہ مکمل ہونا کیا ہے؟ ممکن ہے۔ تو جب عمدہ کے بغیر ایک جملہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر کلام مکمل ہی نہیں ہو سکتی، تو چاہے آپ اسے ظاہر کریں یا اسے چھپائیں، اگر آپ چھپائیں گے اور کہہ رہے ہیں کہ کلام میری کمپلیٹ ہے، مکمل ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ فاعل موجود ہے، لفظوں میں موجود نہیں ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے آپ کو لانا پڑے گا، تبھی آپ کا جملہ کیا قرار پائے گا؟ درست قرار پائے گا۔ تو کسی کلام کو، کسی جملے کو آپ درست رکھیں اور یہ کہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے فاعل کو چھپا دیا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ فاعل کو چھپانے کی وجہ سے کلام درست تبھی ہو سکتا ہے کہ جب فاعل کا معنی آپ لے کر آئیں گے، کیونکہ وہ عمدہ ہے۔ لیکن اگر آپ فضلہ کو چھپا دیتے ہیں تو آپ کہیں گے فضلہ کے بغیر ہی میں کلام کا معنی نکال لوں گا، ٹھیک ہے، اس کی تو کلام کے مکمل ہونے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ جب فضلہ کے بغیر کلام کا معنی نکال دیں گے تو فضلہ بیچارہ جو ہے وہ چھپا رہے گا، اسے کوئی بھی جا کے ڈھونڈے گا نہیں، کیونکہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو وہ ایسی ہے کہ جیسے بچوں کے کھیل میں وہ بچہ چھپ جائے کہ جس کو چھپنے کا کہا بھی نہیں گیا تھا۔ تو یہ جو ہے وہ ابن ناظم نے اس بات سے راز اٹھایا کہ لہٰذا جو ہے وہ آپ ضمیر مستتر فقط اسی کو کہیں گے کہ جو عمدہ ہوگی، یعنی جو کیا واقعہ ہوگی؟ فاعل واقعہ ہوگی۔ باقی یہ نہیں ہوتا آپ کہیں کہ اس کا مفعول بھی پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو ہے وہ مجرور کیا ہے؟ پوشیدہ ہے، کیوں آپ نہیں کہہ سکتے؟ پوشیدہ اور مستتر کی بات وہاں پہ آئے گی کہ جہاں پہ کیا ہوگا؟ فاعل ہوگا۔ اچھا جی، اب عبارت میں آ جائیں ناظم کی سب سے پہلے کہ وہ من ضمیر رفع ما، کہ ضمیر رفع میں سے ہوتی ہے ما وہ چیز کہ یستتر جو پوشیدہ ہوتی ہے، یعنی ما یستتر من ضمیر رفع۔ تو من ضمیر رفع کو یہ جار مجرور آپ جو ہے اسے خبر مقدمہ بنا دیں گے، اور ما یستتر کو جو ہے مبتدا مؤخر۔ تو جار مجرور خود خبر نہیں بنتے، بلکہ جس اسم کے یہ متعلق ہوتے ہیں، جس فعل کے یہ متعلق ہوتے ہیں، وہ جو محذوف ہوتا ہے وہ کیا واقعہ ہوتا ہے؟ خبر واقعہ ہوتا ہے۔ اچھا، آگے جو ہے وہ مثالیں ہیں، ان مثالوں کی ترکیبیں آپ دیکھیے گا،
مختلف ترکیبیں کی گئی ہیں، اور آپ پھر مباحثہ کریں اور غور و فکر کریں کہ کیا ترکیب درست بنتی ہے۔ افعل اور اوافق، افعل تو فعل امر ہو گیا، افعل کے اندر ضمیر مستتر کون سی ہے؟ فاعل کی ہے، جو کہ انت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اوافق جو ہے یہ فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے اور یہ متکلم ہے، اوافقو، اوافقو میں ضمیر بھی فاعل کی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ اوافقو میں، اضربو میں، اوافقو میں انا کی کیا ضمیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ نغتبت، یہ نغتبت بھی کیا ہے جی؟ یہ بھی فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے۔ اغتبت یغتبت و نغتبت، تو نغتبت میں کیا ہے؟ نحنو کی ضمیر کیا ہوتی ہے؟ پوشیدہ ہوتی ہے۔ اور تشکر کی کیا مثال دی؟ تشکر کیا ہے؟ یہ مخاطب کا صیغہ ہے، تو اس میں کیا ہے جی؟ انت کی کیا ہے؟ پوشیدہ ہو جائے گی۔ اچھا، اب یہ چاروں مثالیں الگ طرف پھر رکھیں تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس سے جو ہے وہ ترکیب کے اعتبار سے جملے کیا بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ جیسے افعل اوافق نغتبت، اس کو جو ہے وہ ایک پورا جملہ بنایا گیا ہے۔ افعل کہ تم کام کرو، اوافق میں کیا کروں گا؟ موافقت کروں گا، اور نغتبت اور ہم کیا کریں گے جی؟ فخر کریں گے۔ تو اب اوافق جو فعل مضارع ہے مجزوم ہو گیا ہے، تو اس میں یہ پھر سوال اٹھتا ہے کہ یہ مجزوم کیوں ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ فعل امر کے جواب میں آ رہا ہے، افعل فعل امر حاضر ہے، تو فعل امر کے جواب میں جو آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جی؟ مجزوم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے کیا ہے؟ اکرم نکرم، کہتے ہیں تم احترام کرو تو ہم کیا احترام کریں گے، تو وہ نکرم جو بعد میں آ رہا ہے وہ فعل مضارع ہے، نکرم، ہاں اکرم نکرم۔ اچھا، اوافق تو کیا ہوگا؟ اس کا جواب ہو گیا۔ نغتبت کو پھر کیا کہتے ہیں کہ اس کو جی آپ نے مجزوم کیوں پڑھا، اس کا کیا لینا دینا ہے؟ تو اب اس کے بارے میں کیا ہے بحث ہے کہ اس کو کچھ لوگوں نے اوافق کے اوپر عطف کیا ہے، اور اس کے جو حرف عطف ہے اسے کیا کیا جی؟ حذف کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر ترجمہ کیا ہو جائے گا کہ تم کام کرو، میں موافقت کروں گا، اور ہم کیا فخر کریں گے۔ نغتبت رشک کریں گے، رشک کرنا، فخر کرنا، غبطہ سے ہے۔ اچھا، از تشکرو، از جو ہے وہ یہاں پہ ظرف بنایا ہے، تشکرو کہ جب تم شکر کرتے ہو، از تشکرو تم کیا شکر کرتے ہو۔ اس کی ترکیب بھی کیا ہے آپ کے ذمے ہے کہ از تشکر کو کس کے ساتھ جو ہے انہوں نے جوڑا ہے، اور یہ کیسے کیا ہے بنتا ہے، اس کے بارے میں بھی کیا ہے آپ تحقیق کریں۔ اچھا، تو اس میں بس بحث نہیں ہے، یعنی جو نیچے بحث آ رہی ہے وہ ایک علت ہے، وہ سمجھنی ہے اس میں، اور افعل اوافق نغتبت استشکر، اس کی جو ترکیب ہے کس طرح سے ترکیب ہو، کیسے جملے سیٹ ہوں، اس کے بارے میں کیا کرنی ہے؟ تحقیق کرنی ہے۔ ہاں، اوافق ہے، اوافق، اوافق نہیں ہے۔ چلیں اوافق بنائیں، آپ کیسے بنائیں؟ حمزہ استفہام کے بنائیں گے۔ افعل اوافق، اوافق کیا مطلب؟ حمزہ استفہام داخل ہو رہا ہے فعل امر کے اوپر۔ اگر ہوتا نا افعل او پھر او کے بعد بھی وہ نہیں بنا سکتے تھے، وہ اوافق، وہ تو ہم نے بنایا نا اوافق، وافق یوافق سے اوافق، لیکن اس کا کوئی اور احتمال ہے کہ او کو الگ کریں گے، حمزہ کو الگ کریں، کوئی ایک چیز بن جائے، تو وہ نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ افعل اوافق میں مشکل نہیں ہے، افعل اوافق نغتبت بھی سیٹ ہو جائے گا، نغتبت میں ہے وہ ایشو، اور از تشکرو میں کیا ایشو ہے، یہاں پہ کیا ایک بحث ہے۔ اچھا جی، لما فارغ من الکلام علی ضمیر المتصل، جب ضمیر متصل کے اوپر گفتگو کر چکے تو اب اخذ شروع کیا فی الکلام علی ضمیر مستتر، ضمیر مستتر کی گفتگو شروع کی، اور یہ کہا کہ من ضمیر رفع ما یستتر، یعنی ضمیر رفع ہی میں سے ہے کہ جو کیا ہوتی ہے؟ مستتر ہوتی ہے۔ فعلم، پس یہ معلوم ہو گیا کہ ان المستتر لا یکون، جو مستتر ضمیر ہوتی ہے لا یکون ضمیر جر ولا ضمیر نصب، کہ نہ جر والی ضمیر مستتر ہوتی ہے اور نہ ہی نصب والی، فقط رفع والی۔ اچھا کیوں جی؟ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ کیا ہے سمجھنے والی ہے۔ لأن العمدۃ لما لم یستغن عنها، لأن العمدہ کیونکہ جو عمدہ ہوتا ہے، عمدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مرفوع فاعل، کیونکہ عمدہ سے لم یستغنا عنها فی المعنی، معنی کے اعتبار سے اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، لما جب لم یستغنا عنها فی المعنی، معنی کے اعتبار سے اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، استغنا نہیں ہو سکتی،
تو صح تو پھر صحیح ہے کہ ان تقدر مع العامل، کہ آپ اسے عامل کے ساتھ کیا رکھ لیں، مقدر میں رکھ لیں، فی قوت المنطوق بہا، اور یہ کس قوت میں ہو، گویا کہ یہ اس قوت میں ہو کہ المنطوق بہا اس کو بولا جا رہا ہے۔ کیوں بولا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کا معنی ادا ہو رہا ہے نا، کیونکہ اس کے معنی سے آپ بے نیاز نہیں ہو سکتے، تو آپ اسے پوشیدہ بھی رکھ دیں تو یہ اسی پاور میں رہے گا کہ گویا کہ آپ نے اس کا تلفظ کر دیا ہے، یعنی اس کا معنی پھر بھی کیا ادا ہو گیا ہے۔ تو قوت المنطوق بہا کا کیا مطلب ہے کہ یہ اس کا معنی کیا ادا ہو گیا ہے، تو معنی ادا کرنے میں یہ منطوق بہا کی طاقت میں ہے کہ جیسے بول کے اس کا معنی ادا کرتے ہیں ویسے ہی اس کو مستتر رکھ کے معنی ادا کر دیتے ہیں۔ ولا کذالک الفضلہ، فضلہ کیا ایسے نہیں ہوتا، فضلہ ایسے کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ فضلہ میں تو آپ معنی کے اعتبار سے کلام سے بے نیاز ہو سکتے ہیں، یعنی معنی کے اعتبار سے کلام میں اس فضلہ سے بے نیاز ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا اگر فضلہ پوشیدہ رکھیں گے، آپ کہیں پوشیدہ رکھ لیں، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے بغیر ہی ہم کیا کر لیں گے، معنی مکمل کر لیں گے، تو اس کے پوشیدہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ بیچارہ ضائع ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا اگر عمدہ کو پوشیدہ رکھتے ہیں تو اس کے ضائع ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اچھا جی، والحاصل خلاصہ یہ ہے کہ ان ضمیر رفع یستتر، کہ ضمیر رفع جو ہے وہ مستتر ہو جاتی ہے، وجہ مفعول لاجلی کیا بنے گا، استغناء عن لفظہ بظہور معناہ، کیونکہ اس کے لفظ کے ذریعے سے آپ بے نیاز ہو جاتے ہیں اس کے معنی کو ظاہر کرنے کے سبب، استغناء عن لفظہ، بے نیاز ہو جاتے ہیں، عن لفظہ، اس کے لفظ سے، کیسے بے نیاز ہوتے ہیں، بظہور معناہ، اس کے معنی کو ظاہر کرنے کے سبب۔ وذالک علی ضربین، ضمیر مستتر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، پہلا کیا ہے وہ واجب الاستتار ہے، دوسرا کیا ہے جائز الاستتار ہے۔ فالواجب الاستتار یعنی جس ضمیر کا استتار واجب ہے، ظاہر اسے نہیں کر سکتے، وہ 5 چیزیں ہیں۔ پہلا فعل امر واحد ہے جیسے افعل ہے، دوسرا مضارع ذو الحمزہ، ذو الحمزہ اور ذو النون کسے کہتے ہیں، ذو الحمزہ وہی متکلم واحد کا، اور ذو النون کیا ہے متکلم جمع کا یا متکلم مع غیر جسے کہتے ہیں۔ وافق، یہ فعل مضارع ذو الحمزہ والا ہو گیا، اور نون والا کیا ہے لاغتابت، یہ اس کی مثال ہو گئی، اغتابت یا غتابت لاغتابت۔ تا المخاطب کی مثال تشکر کی کیا ہے ہو گئی، کتنے ہو گئے، 4 ہو گئے۔ یہ 4 تو جو ہے وہ ذکر کیے تھے ناظم نے، 5واں جو ہے ابن ناظم اپنی طرف سے ذکر کر رہے ہیں، وہ کیا ہے یہ اسم الفعل لغیر الماضی، وہ اسم فعل کے جو ماضی کا غیر ہو، ماضی کا غیر کیا ہوتا ہے، 2 چیزیں ہیں، مضارع اور امر۔ اسم فعل کی 3 قسمیں ہم بیان کرتے ہیں، اسم فعل ماضی، اسم فعل مضارع اور اسم فعل امر۔ اسم فعل ماضی کی کیا مثال ہے، حیات کی مثال دی جاتی ہے، حیات من اللہ کی، حیات بمعنی بعودا کے۔ اور اسم فعل مضارع کی کیا مثال ہے، یہاں پہ اوہ کی کیا مثال دی ہے، اوہ کس معنی میں، اتوجع، توجع یا توجع یعنی مجھے درد اور تکلیف ہوا ہے، وجع درد کو کہتے ہیں، یہ اسم فعل مضارع کی مثال ہوگی۔ اور نزالے کس کی مثال ہے، اسم فعل امر کی کیا مثال ہے، نزالے انزل کے معنی میں ہوتا ہے، نزالے یا زیدو بھی کہتے ہیں اور نزالے یا زیدان، ٹھیک ہے جی۔ تو نزالے کے اندر کیا ہوگا جی، پوشیدہ ہے ضمیر، یعنی اس کا فاعل پوشیدہ ہے انت، نزالے یا زیدو، نزالے انت یا زیدو، نزالے یا زیدان، تو یا زید اور یا زیدان ہے تو یہ الگ جملہ ہو جائے گا نا پورا، منادہ جسے کہتے ہیں۔ نزالے کی ترکیب کیا ہوگی کہ نزالے اسم فعل امر اور اس کے اندر فاعل کیا ہے انت جو کہ واجب الاستتار ہے۔ والجائز الاستتار، اور جو جائز الاستتار ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے جی، هو المرفوع بفعل الغائب والغائبۃ، وہ مرفوع ہے، مرفوع فعل غائب اور غائبہ کے ساتھ، ٹھیک، مرفوع یعنی ضمیر مرفوع یعنی جسے کیا کہتے ہیں فاعل، ضمیر فاعلی ہے غائب اور غائبہ کے صیغے میں۔ اچھا جی، غائب اور غائبہ جب کہا تو یہ تو نہیں بیان کیا کہ فعل ماضی ہو یا مضارع ہو، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کہیں گے اس میں، چاہے فعل ماضی ہو، چاہے فعل مضارع ہو، چاہے فعل امر حاضر تو ہوتا نہیں ہے اس میں نا غائب میں، وہ تو کس میں ہوتا ہے، مخاطب میں ہوتا ہے، بس یہ 2 ہی کہیں گے کہ چاہے فعل ماضی ہو یا کیا ہے جی فعل مضارع ہو۔ اب مضارع کے اوپر وہ لام امر داخل ہو یا داخل نہ ہو، وہ ساری اسی میں آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ فعل مضارع میں ضروری ہے کہ وہ کیا ہو جی، منفی نہ ہو، لام جہاد اس کے اوپر نہ لگی بھی ہو، ٹھیک ہے، لام نہ لگا ہوا، سارے اسی کے اندر ہی آ جاتے ہیں۔
اچھا، فعل غائب میں آپ مثال اس کے لیے ہیں، فعل غائب کا نا غائب اور غائبہ. غائب اور غائبہ کیا مطلب ہے؟ یعنی غائب واحد مذکر کا صیغہ ہو گیا اور غائبہ کیا ہے جی؟ واحد مؤنث کا صیغہ ہو گیا. تو ضربا اور ضربت میں، تو ضربت جو صیغہ ہے چوتھا صیغہ کہتے ہیں، ضربا ضربو ضربت. تو ضربت میں جو فاعل ہے وہ کیا ہے جی؟ تا ضمیر فاعل نہیں ہے، بلکہ جو اس کے اندر پوشیدہ ہے جو ہے ضمیر ہے وہ پوشیدہ ہے، اور تا یہاں پہ کیا علامت تانیث ہے. اب یہ جو اس کے اندر ہے ضمیر پوشیدہ ہے اسے آپ ظاہر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ضربت ہے بھی کیا کہہ سکتے ہیں، واضح. یہ غائبہ کی مثال، ضربہ ہوا جیسے کہہ سکتے ہیں، ضربت ہے بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا، هو المرفوع بفعل الغائب والغائبۃ وبالصفات المحضۃ، هو المرفوع بالصفات المحضۃ، یوں ہو جائے گا. یعنی ضمیر مرفوع کی ہو اور صفات محضہ میں ہو. صفات ہمارے پاس دو طرح کی ہیں، ایک صفات محضہ ہوتی ہیں اور ایک وہ صفات ہوتی ہیں کہ جو محضہ نہیں ہیں بلکہ اس کے اندر کیا ہے وہ علم کے طور پہ وہ کیا استعمال ہوتی ہیں. صفات غیر محضہ یعنی ما یستعمل علی نحو العلم. عباس کی جو مثال ہے، ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ احمد کی جو مثال ہے، تو عباس کی مثال کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہے تو صفت لیکن یہ علم کے طور پہ کیا استعمال ہوتی ہے. احمد کی جو ہے صفت لیکن علم کے طور پہ کیا استعمال ہوتی ہے. جبکہ جو ضارب ہے، ٹھیک ہے جی، مضروب ہے، اس طرح سے جو صفات ہیں یہ فقط خالص کس کے لیے استعمال ہوتی ہیں؟ اس صفت کے لیے استعمال ہوتی ہیں، یعنی علم کے طور پہ استعمال نہیں ہوتی. تو یہ علم کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، یہ ہم اس میں دیکھیں گے عربی زبان میں کیا دیکھیں گے. ٹھیک ہے، مثلا عربی زبان میں جو لفظ ناصر ہے تو یہ قدیم عربی زبان میں صفت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یا لقب کے طور پہ استعمال، لقب ہوئی صفت کیسا ہوتی ہے. یہ علم کے طور پہ باقاعدہ استعمال ہو یہ کیا ہے مشکل ہے ایسے استعمال ہوتا ہو، لیکن ابھی ناصر کو دیکھیں تو وہ علم کے طور پہ کیا ہے استعمال ہو رہے ہیں. صفات محضہ یعنی وہ صفات کہ جو علم کے طور پہ استعمال نہ ہوتی ہوں بلکہ محض کس کے لیے ہوں؟ صفت کے طور پہ کیا ہے استعمال ہوتی ہوں. اور اس صفات محضہ سے کس کو خارج کیا؟ عباس کو خارج کیا. لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ عباس جو ہے اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ مستتر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، جائز الاستتار نہیں ہوگی. جبکہ جو صفات محضہ ہیں ضارب اور مضروب، اس کے اندر ضمیر کیا ہوگی؟ مستتر ہوگی، اور اس کو کیا ہے مستتر کرنا بھی جائز ہے اور ظاہر کرنا بھی جائز ہے. یعنی اچھا یہ مثال دے رہے ہیں اس کی، زید قامہ میں قامہ جو ضمیر ہے یہ اس کا چھپانا کیا ہے جی؟ جائز ہے. ہند تقوموں میں بھی حیا کی ضمیر ہے چھپانا جائز ہے. عبداللہ منطلق، منطلق کس کی مثال دی ہے؟ صفت محضہ کی مثال دی ہے. انطلق ینطلق سے اس میں فاعل بنا منطلق. ففی قامہ ضمیر و زید، قامہ میں جو ہے وہ زید والی ضمیر ہے جو زید کی طرف پلٹ رہی ہے. تقومہ میں جو ہے وہ ضمیر ہند ہے اور منطلق میں ضمیر عبداللہ ہے. وہی مستترۃ جوازن، اور یہ جوازن طور پہ کیا ہے مستتر ہوئی ہے. بمعنی اس کا معنی یہ ہے کہ انہ یجوز ان یخلفها ظاہر، یعنی یہ جائز ہے کہ اس کی خلافت میں آ جائے کون؟ ظاہر، یعنی ضمیر کی جگہ پہ ظاہر آ جائے اور ظاہر کیا بن جائے جی؟ مرفوع بن جائے. پھر اس کے اندر ضمیر کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. جیسے قام زید آپ کہہ دیں، زید قامہ پہلے تھا، اس کو الٹ کر دیں قام زید، تو اب قام زید کے اب قامہ کے اندر کوئی ضمیر مستتر نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس کی خلافت میں اس کی نیابت میں کون آ گیا ہے جی؟ زید آ گیا ہے، زید فاعل ظاہر آ گیا. تو قوم ہندن میں بھی کہیں گے وَالضَّمِيرُ الْمُنْفَصِلُ فِي نَحْوِ زَيْدٌ إِنَّ مَقَامَ ہوا. ٹھیک ہے، ان مقام ہوا جو ہے زید انما قام ہوا، یہ پوری مثال ہے نا. ان مقام ہوا میں جو ہوا ضمیر منفصل واقع ہو رہی ہے یہ کیا ہو گئی ہے جی؟ اس کا فاعل واقع ہو گئی ہے، مرفوع واقع ہو گیا ہے، اور قامہ کے اندر کیا ہے کوئی ضمیر موجود نہیں ہے. یا زید ہند ضاربھا ہوا، ٹھیک ہے، زید ہند ضاربھا ہوا. تو ضاربھا ہوا میں آپ کیا کہیں گے کہ ضارب کا جو فاعل ہے وہ ہوا، ٹھیک ہے، ہاک جو اس کے ساتھ لگا ہو وہ تو کیا ہے اس کا مفعول ہے نا، ضارب ہوا. تو یہ جو ہوا ہے یہ اس کی کیا ہو جائے گی جی؟ فاعل واقع ہو جائے گی، ضارب کی ضمیر کیا ہو جائے گی؟ پوشیدہ ہو جائے گی. ہاں، اس کی ترکیب جو ہے وہ ڈھونڈیے گا، زید ہند ضارب ہوا، اس کی کیسے ترکیب کریں گے؟ زید ہند ضارب ہوا،
ٹھیک ہے، زید مبتدا ہند خبر. ہاں مبتدا ثانی. اچھا، زید مبتدا اول ہند مبتدا ثانی. ضاربھا ہوا، یہ اس کی خبر بنائیں گے پھر اس کی. چلیں یہ مزید غور کریں آپ کیسے بناتے ہیں. اچھا اگلا شعر ہم پڑھ لیتے ہیں. ذو ارتفاع و انفصال انا ہوا و انت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب فی انفصال جعل ایایا والتفریع لیس مشکلا. اچھا ابھی جو ہے وہ پہلے ضمیر متصل کی بات کی، پھر ضمیر مستتر کی بات کر دی، اور ابھی کس کی بات کر رہے ہیں؟ ضمیر منفصل کی کیا بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. ذو ارتفاع و انفصال. ذو ارتفاع، ذو کیا مطلب والی، ارتفاع رفع والی، انفصال یعنی منفصل ہونے والی. یعنی ضمیر کیا ہو، رفع والی ہو، مرفوع ہو، وانفصال، اور در حالہ کہ وہ کیا ہو، منفصل بھی ہو. یعنی ضمیر مرفوع منفصل، یہ کون سی ہے ہمارے پاس؟ انا کی مثال ہے، ہوا اور انت، یہ تینوں کیا ہیں؟ ضمیر مرفوع ہیں اور منفصل ہوتی ہیں. والفروع لا تشتبہ، اور اس کی جو فروعات ہیں وہ مشتبہ نہیں ہیں. کہتے ہیں یہ ہوا کی انا کی کیا فروعات ہیں؟ انا کی تو کوئی فرع ہے ہی نہیں. انا مذکر کے لیے بھی ایک آتا ہے، مؤنث کے لیے بھی ایسے آتا ہے، غائب کے لیے ہر جگہ پہ یہی ہے نا. ٹھیک ہے تو انا تو ہے ہی مخاطب کے لیے، غائب کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. ہوا کی کیا ہمارے پاس فروعات ہیں یا نہیں ہے؟ ہوا کی فروع ہے، یعنی ہوا مذکر کے لیے تو اس کی مؤنث کیا ہے بھی موجود ہے، ایسی ہے. انت یہ جو ہے وہ مذکر کے لیے تو اس کی مؤنث کیا فرع جو ہے وہ انت کیا موجود ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہوا کی آگے مزید آپ فرع نکالیں وہ تثنیہ کے اعتبار سے، ہما اور ہم. ٹھیک ہے، کیونکہ واحد اصل ہوتا ہے اور فرع تثنیہ جمع کیا ہوتی ہے، فرع ہوتی ہے. تو انا کی اس اعتبار سے فرع نکل سکتی ہے. انا کی جو فرع ہے وہ نحنو کیا ہے، اس کی فرع ہوگی، ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اور انت کی مزید آپ فرع نکالیں، انتما اور انتم، اور اسی طریقے سے انتما اور انتن، تو یہ ضمیر منفصل ساری ہو جائیں گے. یعنی گویا کہ ہم جو 14 ضمیریں پڑھتے ہیں منفصل کی، وہ انہوں نے اسی شارٹ کٹ میں کیا بیان کر دیں. ٹھیک ہے جی. شارٹ کٹ کیسے بیان؟ ان کے 3 بیان کر دیں، انا، ہوا اور انت، اور ان کی تمام فروعات. فروع کی آپ تشریح کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے ایک فرع ہوتی ہے مذکر مؤنث کے اعتبار سے، کیونکہ مذکر اصل ہے اور مؤنث کیا فرع ہے. اور ایک فرع کیا ہوتی ہے وہ تثنیہ اور جمع کے اعتبار سے، کیونکہ جو مفرد اور واحد کے صیغہ یہ اصل ہے، اور تثنیہ اور جمع کیا ہوتی ہے، فرع ہوتی ہے. تو یہی فروعات جب آپ نکالیں گے تو 14 صیغے کیا آپ کو مل جائیں گے. تو اسی وجہ سے ناظم نے کیا کہا کہ والفروع لا تشتبہ، کہ فروع اس کی مشتبہ نہیں ہے. مشتبہ نہیں ہے کیا مطلب؟ یعنی اس کی فروعات بڑی واضح ہیں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا بجائے اس کے کہ ایک شعر میں 14 کی ضمیریں لکھیں، 14 ضمیریں نہیں لکھیں، آپ کو کیا شارٹ کٹ کیا ہے بیان کر دیا. اچھا یہ تو کیا ہوگی؟ ضمیر وہ مرفوع ہوگی، ضمیر مرفوع منفصل. دوسرے کیا کہتے ہیں کہ وذو انتصاب فی انفصال جعل، اور جو نصب ہوتی ہے، ذو انتصاب نصب والی جو ضمیر ہے، فی انفصال، اور وہ منفصل بھی ہو، تو جعل اسے قرار دیا گیا ہے ایایا، یعنی اسے ایایا کیا قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. والتفریع لیس مشکلہ، ایا کی آپ کیا ہے آگے تفریع نکال لیں تو وہ بھی کیا مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کی آپ تفریع ایسی نکالیں، ایا ہے تو پھر ایاہو، ایانا، اس کی بھی 14 صیغے کیا ہے پورے کر دیں یہاں پہ. اچھا یہ یہاں پہ کیا ہے شارٹ کٹ ہوگی بات. ابھی آ جائیں اس کی شرح میں. کہتے ہیں کہ الضمیر المنفصل ضربان، جو ضمیر منفصل ہے اس کی 2 قسمیں. پہلی جو ہے وہ رفع کے ساتھ مختص ہے، وہ انا ہے جو متکلم کے لیے ہے، وہ نحنو، اور جو نحنو ہے، نحنو لہو کس کے لیے؟ متکلم کے لیے. اچھا یہ جو نحنو عربی زبان میں 2 طرح سے استعمال ہوتا ہے، ایک مشارکن استعمال ہوتا ہے، ایک تعظیمن استعمال ہوتا ہے. مشارکن کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ شریک ہوں بہت سارے لوگ، ٹھیک ہے، ایک بندے بہت سارے اکٹھے ہوئے اور سب اکٹھے ہونے کی بنیاد پر انہوں نے کیا کہہ دیا؟ نحنو کہہ دیا. نحنو میں کیا ہوتا ہے جی؟ افراد زیادہ شریک ہوتے ہیں. اچھا تعظیمن میں کیا ہے؟ کوئی شریک نہیں ہوتا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. عظمت کی خاطر وہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہندوستان کے کچھ لہجوں میں آج بھی کیا بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم کلاس میں کیا لیٹ آئے. تو ہم کلاس میں لیٹ آئے کہ مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ سید حسن صاحب فقط لیٹ آئے ہیں، باقی کیا لیٹ نہیں ہے. لیکن انہوں نے ہم کس کے لیے بولا؟ تعظیم کے لیے کیا بولا یہاں پہ. تو اس میں اب مشارک نہیں ہے، یعنی جب انہوں نے ہم کا لفظ بولا تو یہ مشارک نہیں قرار دے رہے تھے، دوسروں کو شریک نہیں قرار دے رہے تھے. لیکن اگر یہی ہم کا لفظ جو ہے وہ محسن صاحب بولتے ہیں کہ ہم کلاس میں لیٹ آئے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر سارے کیا ہے
لیٹ آئے ہیں، کیونکہ یہ ہم کا لفظ بولیں گے مشارکن کے طور پہ اور وہ بولیں گے تعظیمن کے طور پہ، ٹھیک ہے. تو نانو دونوں اعتبار سے کیا ہے، ضمیر کیا رہے گی، منفصل ہی رہے گی، چاہے مشارکن ہو یا کیا ہو، تعظیمن ہو. اچھا اسی طریقے سے جو ہے وہ انت، انت، انتما، انتم، انتنا، یہ مخاطب کے لیے بحسب احوال، یہ مخاطب کے آپ تمام احوال بنا لیں. مخاطب کے حال دو طرح کے ہم نے بنائے نا، مذکر مؤنث کے اعتبار سے اور تثنیہ اور جمع کے اعتبار سے. ہوا ہے یا ہما، ہم اور ہننا، یہ بھی غائب کے لیے اور غائب کے بھی کیا تمام احوال بنا لیں، مذکر مؤنث، تذکیر و تانیث، اور ادھر سے کیا ہے تثنیہ اور جمع کے اعتبار سے. وقد اشار الی امثلۃ فروع الافراد والتذکیر بقولہ، یہ جو ابھی ہم نے آپ کو مثالیں دی ہیں فروع الافراد والتذکیر، افراد کی جو فروع ہیں اور تذکیر کی جو فروع ہیں. افراد کی فروع کا کیا مطلب ہے کہ مفرد جو ہے وہ اصل ہے اور اس کی فروعات کیا ہیں، تثنیہ اور جمع ہیں. فروع التذکیر، مذکر کی فروعات کا کیا مطلب ہے کہ مذکر اصل ہے اور مؤنث اس کی کیا ہے، فرع ہے. تو یہ انہوں نے جو یہاں پہ فروع کی مثالیں دی ہیں، اس کی طرف ناظم نے اشارہ کیا تھا اپنے اس قول کے ساتھ. کون سا قول؟ والفروع لا تشتبہ. اچھا جی، وثانی، ثانی سے کیا مراد ہے کہ ضمیر مستنصل کی دو قسمیں ہیں، پہلی رفع کے ساتھ خاص ہے، دوسری کیا ہے نصب کے ساتھ کیا خاص ہے، اور وہ کیا ایا ہے. ٹھیک ہے، یا کو یہاں پہ نہیں رکھا، یعنی ابن ناظم کے مطابق اور جو پیچھے گزری تھی کسی بوائے کا یہ نظریہ ہے کہ ایا کیا ہے، فقط ضمیر منفصل ہے. اس کے بعد جو ہو آ رہا ہے، ایا ہو، ایا کا، وہ کس کے لیے ہے جی، وہ علامت ہے اس کی کہ جو دلالت کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کس کے لیے جو ہے وہ یہ ضمیر بول رہے ہیں. وہ اس سے کیا کہتے ہیں، حرف کہتے ہیں، وہ اسم ہے ہی نہیں. اچھا وہو ایا اور مردفن، مردفن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے بعد لایا گیا ہو، رادف یردف و ردیف، ردیف کسے کہتے ہیں بعد میں لانا، یعنی ایا مردفن، اس کو اس کے بعد لایا گیا ہو، بما یدل علی المعنی، اس چیز کو کہ جو معنی کے اوپر کیا ہے دلالت کرتا ہو، کہ یہ آپ کس معنی کے لیے بول رہے ہیں. جیسے اگر آپ متکلم کے لیے بول رہے ہیں تو یا آپ کہیں گے، مخاطب کے لیے تو یا کا، غائب کے لیے تو یا ہو. یہاں پر بھی کیا ہے فروع الافراد و تذکیر ظاہرتن، مفرد کی فروعات اور تذکیر کی فروعات وہ کیا ہیں ظاہر ہیں، واضح ہیں. جیسے ایانا آپ کہہ دیں، ایا کا، ایا کے، ایا کما، یہ بھی کیا ہے 14 کی 14 کیا ضمیریں ہو جائیں گی. تو یہاں پہ ایک سوال باقی رہ جائے گا کہ ضمیر منفصل مجرور کو کیا بیان نہیں کیا، ایسی ہے نہیں بیان کیا، ہوتی نہیں ہے، منفصل مجرور نہیں ہوتی. اچھا منفصل مجرور نہیں ہوتی تبھی بیان نہیں کیا. وہ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.